کچھ عرصے سے ایک جملہ بہت استعمال ہو رہا ہے، نماز کی قضا ہے اور عزاداری کی قضا نہیں۔ سنتے رہتے ہیں آپ یا نہیں سنتے رہتے؟ یہ ہوتا ہے نا استعمال جملہ۔ میں نے ایک جوان سے پوچھ لیا، کہا مجھے ذرا اس جملے کی وضاحت کر کے بتائیے، آپ کیا کہنا چاہتے ہو اس جملے کے ذریعے؟ چونکہ ضروری ہے نا قبل اس کے کہ کوئی آپ ذہن میں نتیجہ بنائیں، جو جملہ کہہ رہے ہیں اسی سے وضاحت پوچھنی چاہیے۔ کہا اس کی وضاحت یہ ہے، اگر صبح سے لے کر شام تک ہو نا جلسہ، ہو مجلس، اور نماز کا وقت ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ نماز اگر وقت میں نہ بھی پڑھی جائے تو بعد میں قضا ہو سکتی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، اس لیے اس نماز کو چھوڑ دیا جائے اور مجلس ختم، مجلس سے اٹھ کے نماز کے لیے نہ جائے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جو آپ نے وضاحت کی ہے، اب میرے آپ سے چند ایک سوال ہے، اور جوانوں سے عرض کروں گا ذرا غور سے سننا۔ ایک شخص مبلغ تھا، امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا، کہا مولا میں نے بڑے علاقوں میں جا کے تبلیغ کی ہے، مجھے کوئی نتیجہ نہیں ملا، لوگ بدلے نہیں ہیں۔ امام معصوم نے فرمایا ایسا کرو تم جوانوں پر کام کرو۔ امام معصوم نے کہا کن پہ کام کرو؟ اور وجہ بتائی، اس لیے کہ جوان بڑی جلدی حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں، حقیقت کو قبول کرتے ہیں، اور میں خصوصاً جو جوان ہیں انہیں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں۔ بات ذہن میں ہے، عزاداری اور نماز کا موازنہ ہوا، کہا گیا نماز کی قضا ہے، عزاداری کی وضاحت یہ کی گئی اگر سارا دن جلسہ ہے تو کیا کرو، نماز کی خاطر مجلس سے نہ اٹھو، بعد میں پڑھ لینا قضا۔ میرے چند سوال تھے اس جوان سے، اور آپ کی خدمت میں بھی عرض کر رہا ہوں، میرا اتنا سوال ہے، کیا کوئی ایسا عزادار ہے جو مسلسل سارا دن جلسے میں بیٹھ سکے؟ جی ہے کوئی ایسا؟ تھکاوٹ کی وجہ سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں؟ اگر کال آ جائے تو سننے کے لیے چلے جاتے ہیں یا نہیں؟ جی بھوک لگ جائے تو کھانے کے لیے جاتے ہیں یا نہیں؟ مہمان آ جائے تو اس کو ہوٹل پہ لے کے جاتے ہیں یا نہیں؟ اگر گھر میں کام ہو تو چلے جاتے ہیں یا نہیں؟ مجھے اتنا بتا، موبائل سننے کے لیے بھی مجلس چھوڑ دی، مہمان کے لیے بھی چھوڑ دی، آرام کرنے کے لیے بھی چھوڑ دی، سب کاموں کے لیے مجلس چھوڑ سکتا ہے؟ نہیں چھوڑ سکتا تو نماز کے لیے؟ اور فرمانا پہلی بات تو یہ ہے، شیعہ میانی میں ایک عرصہ وہ آپ محبت کر رہے ہو، بلا رہے ہو، ناچیز حقیر آپ کی خدمت میں آتا ہے، آپ کا مہمان ہو، مجھے خبریں ہیں یہاں اس وقت بہت مجالس ہو رہی ہے، بہت جلوس اذا ہے، جوانوں بتاؤ کیا ہر گھر میں مجلس میں پہنچتے ہو؟ بولیے، کیا ہر ماتمی حلقے میں پہنچتے ہو؟ نہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مجلس میں حاضر ہونا، ہر مجلس میں جانا واجب نہیں ہے، ہر وقت محبت علی میں رہنا واجب ہے۔ بس اتنا عرض کرتا ہوں، اگر جلسے میں وقفہ ہو جائے اور تو پر وقت نماز کو ادا کرے اور تیرے دل میں علی کی محبت بھی موجود ہو، سنیے کیوں کہہ رہا ہوں، اگر دو نمازی کھڑے ہوں، ایک وہ نمازی ہو جس کے دل میں محبت علی کا نور نہ ہو، دوسرا وہ نمازی ہو جس کے دل میں محبت علی کا نور ہو، پیغمبر فرماتے ہیں الا من احب علیا قبل صلاتہ، یہ دو نمازی ہیں، ایک کے دل میں محبت ہے، دوسرے کے دل میں محبت نہیں ہے، پیغمبر فرماتے ہیں دونوں کی نماز قبول نہیں، اس کی قبول ہے جس کے دل میں علی بستا ہے۔
توجہ فرما رہی ہیں؟ میرا بھائی، نماز اور عزاداری کا موازنہ نہ کرو، نماز اور عزاداری کا مقابلہ نہ کرو۔ آپ اور میں نہ عزاداری کی معرفت رکھتے ہیں نہ نماز کی معرفت رکھتے ہیں۔ غور فرما رہے ہیں؟ عزاداری کی کیا عظمت ہے! آپ اور میں جتنی کر لیں بھی حق ادا کر سکتا ہے۔ نماز اللہ کی عبادت ہے، جس قدر خلوص سے پڑھ لے وہ حق ادا ہو سکتا ہے۔ نہیں، ہونا کیا چاہیے؟